बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और आज उनकी जानिब से एक तो नारोवाल में जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का, और उसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि 3 हलकों का रिकॉर्ड क्या तलब किया, पूरी अदलिया को उधेड़ के रख दिया, पूरी हाई कोर्ट को उधेड़ के रख दिया गया है। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक अहम दरख्वास्त थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की जानिब से दायर की गई थी, उसमें जो आज पेशरफ सामने आई है। और साथ में आपको बताऊँगा कि तशवीशनाक ख़बर सामने आई है, ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है अडयाला जेल की। और बात की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात इस वजह से नहीं करवाई जाती कि जी वो नाम नहाद सिक्योरिटी है। और कल भी 2 किलोमीटर दूर कंटेनर्स लगा के बंद किया गया कि जी सर्च ऑपरेशन जारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके लिए मसाइल खड़े किए गए और वो पैदल गए और फिर उनकी मुलाकात भी ना हुई। अब आज की ये खबर है, सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी सामने आ गई, जबकि मंशियात के मुकदमे में नामजद मुलज़म जेल से मुबैना तौर पर फ़रार हो गया। ये मौजूदा पंजाब हुकूमत को सोचना होगा। अभी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक ज़्यादती का केस था, ज़्यादती के केस में मुलज़िम को लेकर गए और वहाँ पर ASI और एक दूसरे थानेदार वगैरह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ कि उनकी ज़्यादती का मुलज़िम उनकी हिरासत से फ़रार हो गया। फिर अब ये जेल से फ़रार हो गया है। आए रोज़ इस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं, कोई अदालतों से फ़रार हो रहा है। ये तो कारकर्दगी है, जिन लोगों को आपने सियासी इंतकाम के पीछे लगा दिया और फिर उसके बाद जब आप उनसे कोई इल्लीगल काम करवाते हैं तो फिर आप उनसे लीगल काम की तवक्को भी नहीं रख सकते। बदकिस्मती आप देखें कि ये कभी सुना है कि अडयाला जेल से कोई फ़रार हो गया हो। अब ये मीडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी की ये बड़ी नाकामी है, मंशियात के मुकदमे में नामजद मुलज़म जेल से ही फ़रार हो गया है। चकवाल से तलक रखने वाले नुमान नामी मुलज़म को पेशी के बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। मुतलका अमला मुलज़म को जेल अमले के हवाले करके गया, लेकिन गिनती के पर मुलज़म गायब पाया गया। अब जो उनको हैंड ओवर किया जाता है वो भी अडयाला जेल के अंदर हैंड ओवर किया जाता है। जब पुलिस आके देती है जेल इंतज़ामिया को, वो कोई ये तो नहीं है कि रोड के ऊपर ही दे दिया जाता है। वो उनकी हो गई एंट्री होगी, एंट्री के बाद जब बाद में गिनती होती है तो वो गायब पाया गया। जेल अमले के हवाले करके गए, लेकिन गिनती पर मुलज़म गायब पाया गया। मुलज़म के मुबैना फ़रार और गायब होने पर जेल में एक हलचल मची। जेल इंतज़ामिया मुलज़म के गायब होने पर खामोश रही, जबकि मीडिया का कहना है कि पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। ये इस वक्त की सूरत हाल है और इस तरीके से ये एक्सप्रेस न्यूज़ की ख़बर है, जो वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि अडयाला जेल से अंदर से बंदा फ़रार हो गया है। ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है। पूरी पुलिस लगाई हुई है कि जी आपने 2 किलोमीटर दूर रोड बंद कर देना है और किसी भी इमरान खान की फैमिली या उसके वकील को आपने आने नहीं देना, या आपने उनको पैदल लेके आना है, वो यहाँ बैठेंगे वापस चले जाएंगे, मुलाकात नहीं करवानी। जब ये निज़ाम हो और इस तरीके से आप निज़ाम को चलाना शुरू करेंगे तो फिर कुछ भी डिसिप्लिन नहीं आ सकता और चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकती। अब फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने दरख्वास्त दायर की, और वो दरख्वास्त है आमिर फ़ारूक एक फ़ैसला करके गए थे। वो भले उसको आप कह सकते हैं कि वो ऐसा फ़ैसला नहीं था कि कोई बहुत तगड़ी डायरेक्शन हो, लेकिन एक फ़ैसला ज़रूर था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो भी जेल मैनुअल का एक तरीक़ाकार है मियाँ बीवी की मुलाकात का, वो करवाएँ। मुलाकात क्यों नहीं करवाते? अब असल में इस वक्त मसला बुशरा बीबी का है। अब याद रखिएगा, इमरान खान को उन्होंने कैद तन्हाई में रख के तंग आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो एक फुट भी अपना जो बैक फुट पे नहीं गया इमरान खान। ये बात अब वो समझ चुके हैं और उन्होंने अपनी कोशिशें भी इमरान खान की ज़ात के हवाले से बिजली बंद रखी गई, सर्दियों में उनको परेशान किया गया, गर्मियों में परेशान किया गया, मच्छरों में उनको जो है वो उनके हवाले किया गया, सारा कुछ किया गया। टीवी ले लिया, उनकी मुलाकातें बंद करवा दी। अक्टूबर में 18 दिन मुलाकातें नहीं हुई, सारा कुछ होता रहा। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब उनको पता है कि इमरान खान नहीं टूटने वाला, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो ख़ातून है, बुज़ुर्ग ख़ातून है, और उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 27-28 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मुलाकात करवाएं। पहले मुलाकात हो जाती थी तोशाखाना 2 केस की समात में।
اب وہ سماعت بھی 12 دن کے لیے ملتوی کر دی ہے، GHQ کیس کی سماعت بھی 12 دن کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل میں کوئی جیل ٹرائل نہیں ہے، تمام جیل ٹرائل ملتوی کر دیے گئے ہیں اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہے۔ 27 جنوری کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ جی آپ ملاقات کروائیں، 28 جنوری کو ملاقات کا حکم دیا، آج 19 فروری ہے، آج تک نہیں ملاقات جو میاں بیوی کی ملاقات ہے وہ نہیں کروائی گئی، وہ صرف بطور انڈر ٹرائل ملزم کے طور پہ ملاقات ہوتی ہے، وہ کوئی ملاقات نہیں ہے چونکہ وہاں پر تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جب عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ آتے متعلقہ عدالت میں۔ اب چونکہ عمران خان کی جتنی بھی درخواستیں ہوں گی وہ ساری کی ساری لگیں گی سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس، عامر فاروق صاحب کے پاس لگتی تھیں اور اب سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس، اب آپ کسی اور عدالت میں یہ مقدمات نہیں جائیں گے۔ عامر فاروق صاحب کا فیصلہ تھا، قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے سنا، عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی بشرا بیوی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سرفراز ڈوگر نے سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے فیصل چودھری پیش ہوئے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس عدالت کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ 28 جنوری کو سپرنٹینڈنٹ نے اڈیالہ میں عمران خان کی بشرا بیوی سے متعلق ملاقات کا بیان دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے بیان کے باوجود بشرا بیوی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ عدالت نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا کہ کیوں اس عدالت کے حکم پر عمل نہیں ہوا، لا آفسر اس آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عدالت نے لا آفسر کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ اس آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور ملاقات ہو، اور اس ملاقات پر عمل درآمد عدالتی آرڈر پر عمل درآمد سے متعلق عدالت نے 27 فروری تک اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ توشہ خانہ کے کیس بھی اور GHQ کیس بھی 27 فروری تک گیا اور اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بھی رپورٹ 27 فروری تک مانگی گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور عدالت نے لا افسر کو کہا ہے کہ آپ آرڈر کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب اس طرح کے جو چونکہ چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار مختلف خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق۔ کل سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا، ہم اڈیالہ جیل میں بیٹھے رہے، کل ملاقات کا دن تھا لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی، اور وکلاء کے ساتھ ساتھ جو فیملی ممبران ہیں ان کی ملاقات بھی مختصر کروائی گئی، اور اب جمعرات کا دن ہے جب وکلاء اور پارٹی لوگوں سے ملاقات کا دن ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات کس کی ہوتی ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ عدالت نے اپنی طرف سے 27 فروری کو رپورٹ طلب کی ہے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق رہنما ہیں اور وہ مسلم لیگ نون الیکشن میں کہا یہ گیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی، اس وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی۔ ایک احسن اقبال کو ٹکٹ مل گئی، ایک اس کے بیٹے کو ٹکٹ مل گئی۔ دانیال عزیز جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پرانے ساتھی تھے ان کو ٹکٹ نہ ملی، وہ باغی ہو گئے، ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، سارا کچھ ہوا۔ اب کل نارووال میں جلسہ تھا اور مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ جو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑا کنجسٹڈ سی جگہ ہے اور چند کنال جگہ ہے اور وہاں پر وہ گیدرنگ کی گئی ہے اور اس کا پھر ویو ایسا لیا گیا ہے۔ پھر صحافی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پر صرف PTV کے کیمرے کو الاؤ تھا اور پھر PTV کے ذریعے آگے باقی میڈیا کو وہاں پہ کوریج دی گئی۔ تو سینئر صحافی کہتے ہیں کہ اگر تو جلسہ ہے تو پھر سب کو کوریج دی جائے۔ پھر چونکہ مسلم لیگ نون نے ایک بیانیہ بنایا کہ کیونکہ بہت بڑا جلسہ تھا تو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان صرف پاپولر نہیں ہے، عوام اب مریم نواز کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس کا موازنہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جیسے نارووال میں نون لیگ کا جلسہ ہوا ہے تو مینار پاکستان میں یا نارووال میں ہی صحیح PTI کو بھی جلسہ کرنے دیں اور وہاں بھی عالیہ حمزہ چلی جائے جو پاکستان PTI کی اب آرگنائزر ہے، وہ چلی جائے، بس کافی ہے۔ عمران خان کے بعد جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ بھی نہ جائے، ایک عالیہ حمزہ ہی چلی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں کیا وہ پاپولر ہیں یا عمران خان کی ایک کارکن پاپولر ہیں، تو چیزیں تب پتہ چلے گا نا۔ اب مجھے کیا پتہ کہ جی آپ کہیں کہ جی پاپولر ہے تو ہمیں تو پتہ تب چلے گا نا جب آپ دوسروں کو بھی موقع دیں گے۔ دوسروں کو تو نہ کوئی کل دفعہ 144 ہم نے سنی، نہ ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ سنی، نہ ہم نے کوئی گرفتاریاں سنی۔
تو یہاں پہ اب یہی بات وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سرکاری جو ملازمین تھے، یہ دانیال عزیز کہہ رہا ہے، سابق رہنما مسلم لیگ نون جو ان کے گھر کا بھیدی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سرکاری لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے وہاں پہ اکٹھا کیا اور آپ نے ایک تصویر بنا لی اور اس تصویر کو آپ وائرل کر رہے ہیں، چونکہ بعد کی تصویریں تو ہیں نہیں، تو وہ تمام کے تمام یہ صرف ٹک ٹاک کے ماہر ہیں۔ یہ دانیال عزیز کہہ رہا ہے، کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا نا اینکر نے کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے اگر یہ حکومت درست نہیں ہے؟ اس نے کہا کیا خاک نکلیں؟ لوگ نکلیں، آپ نے ان کے اوپر گولی چلائی ہے تو لوگ کہاں جائیں؟ دفعہ 144 آپ نہیں ہٹاتے، گرفتاریاں آپ نہیں ختم کرتے، تو لوگ کہاں جائیں، کہاں نکلیں؟ انہوں نے کہا یہ اب یہ جملہ سنیے گا، چونکہ دانیال عزیز خود دھاندلی کا الزام لگا چکے ہیں مسلم لیگ نون پر اور ان کی بھی الیکشن وہ کہتے ہیں الیکشن ٹرائبونل کو کیوں نہیں کام کرنے دیا جاتا؟ 180 دنوں میں چیزوں کو ڈیسائیڈ ہونا تھا، پٹیشنز کو، وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوئیں۔ اس نے کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی؟ صرف اس وجہ سے نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی کہ یہ نہیں ہونے دیتے۔ ایک اب یہ الفاظ سنیے گا دانیال عزیز کا، وہ کہتا ہے اسلام آباد کے ایک جج نے 3 حلقوں کا ریکارڈ منگوایا تھا اور انہوں نے پوری ہائی کورٹ کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ صرف ایک تھا کہ اس نے 3 حلقوں کا ریکارڈ منگوایا تھا، جیسے محسن اختر کیانی کہتے ہیں نا کہ ایک لیٹر کی وجہ سے ان کو 26ویں ترمیم کرنی پڑی۔ دانیال عزیز کہتے ہیں ایک جج ہائی کورٹ، طارق جہانگیری کا حوالہ دے رہے ہیں، ایک جج ہائی کورٹ نے 3 حلقوں کا ریکارڈ کیا منگوایا، انہوں نے پوری ہائی کورٹ کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ ایک صحافی اس پہ کمنٹ کر رہے تھے پوری ہائی کورٹ کو نہیں، پوری عدلیہ کو۔ یہ دانیال عزیز ان کے گھر کا بھیدی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، تو کون الیکشن دھاندلی کو پکڑے گا؟ کون الیکشن دھاندلی کے اوپر کارروائی کرے گا؟ کون انصاف دے گا جب حالات یہ ہوں کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ آپ جلسے بھی کریں اور پھر آپ اس کو کمپیریزن بھی کریں، آپ دوسروں کو تانے بھی دیں؟ حالت یہ ہے کہ آپ خود نہ دوسری مخالف کو جلسہ کرنے دیتے ہیں، نہ گیدرنگ کرنے دیتے ہیں، نہ ان کو کوئی لوگوں کو اکٹھا ہونے دیتے ہیں، تو پھر اس طرح یہ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آج دانیال عزیز کی جانب سے بات کی گئی ہے اور انہوں نے ناروال جلسے سے متعلق جو انکشاف کیا ہے کہ وہ سرکاری لوگوں سے بھرا گیا ہے اور وہ بھی چند ایک تھوڑا سا ایریا تھا، اور پھر صحافی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کسی اور میڈیا کو وہاں پہ الاؤ ہی نہیں تھا، تو اس کا جواب بھی مسلم لیگ نون کو دینا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔